ہاتھ ملی تھی وہاں سے مال غنیمت اگر آپ اسے کہیں، ایران کی ہزارہ سال کی تہذیب و تمدن کے خزانے، وہ تو اس کی تفصیل پڑھنے کی ہے جو کچھ وہاں سے ملا تھا۔ وہ اتنا بڑا قالین تھا، اٹھایا ہی نہیں جاتا تھا ان سے، عربوں کو کیا معلوم تھا قالین کس کو کہتے ہیں تھا۔ تو وہاں سے یہ جو آیا ہے تو انہوں نے ساتھ خط لکھا تھا خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ آپ یہ کچھ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھنے کے بعد ہی آپ اور وہاں کے جو ہمارے میں لکھا تھا کہ جو کچھ میں بھیج رہا ہوں اسے دیکھ کر آپ بھی اور وہاں ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی یقیناً محو حیرت ہو جائیں گے۔ عربوں نے کبھی یہ چیزیں دیکھی تک نہیں کہ جائے کہ وہ ان کے مالک اور قابض ہو جائیں۔ کہا اس سے بڑی چیز جو باعث مسرت ہوگی تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ملک کے مختلف حصوں میں بکھری ہوئی تھیں، جہاں ان سپاہیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں یہ چیزیں ان کے ہاتھ آئیں اور کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، ہر چیز لا کے یہاں مرکز میں جمع کر دی۔ عمر، تمہارے سپاہیوں کا یہ کردار اس مال غنیمت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے وہ خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ یہ لکھا ہے کہ تمہارے سپاہی اتنی دیانتدار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ سپاہی اس قدر دیانتدار امین کیسے بن گئے؟ یہ ان کا کریکٹر ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ اس لیے کہ تم امین اور دیانتدار ہو، جس قسم کا سربراہ ہوتا ہے اسی قسم کا اس کا لشکر ہوتا ہے۔ مسائل پہ مسائل حل کر جاتے ہیں یہ لوگ صاحب ایک ایک فکرے کے اندر۔ تو مال غنیمت بھی وجہ کشش نہ رہی ان سپاہیوں کے لیے، جذبہ محرکہ نہ رہا جنگ کے لیے۔ یہ قرآن نے کہا تو ہے کہ بہت کچھ مال غنیمت کثرت سے ملے گا، سپاہیوں کو انفرادی طور پہ نہیں ملے گا، اس نظام کے حصے میں آئے گا، یہ تقسیم کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کی آیات میں آخر میں جو اللہ کی صفات آتی ہیں وہ بڑی غور طلب ہوتی ہیں۔ جب یہ کہا کہ بہت سی فتوحات حاصل ہوں گی تمہیں، تو اس کے لیے تو ایک غلبے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ عزت کے معنی قوت ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اب خدا کی صفت یہاں عزیز صفت لایا ہے قرآن، صاحب غلبہ ہے۔ جب مومن کے متعلق کہا رضی اللہ عنہ، وہ اس کے رنگ میں رنگے گئے تو صاحب غلبہ ہو گئے، یہ خود قوت ان کو مل گئی، یہ صاحب اقتدار ہو گئے۔ لیکن ان کا اقتدار دھاندلی اور دھونس کا اقتدار نہیں ہے، استبداد کا اور لا قانونیت کا اقتدار نہیں ہے۔ عزیز کے ساتھ حکیمن کہا ہے صاحب۔ حکمت ریشنلزم کو کہتے ہیں، جو چیز دلائل پر مبنی ہو، شواہد پر مبنی ہو، وہ ساتھ حکیم ہے۔ کہ غلبہ ہے دھاندلی کا نہیں ہے، وہ غلبہ کہ جس کو استعمال کیا جائے گا برہین و دلائل و بصیرت و شواہد کی روح سے۔ یہ ہے نظام اسلامی۔ دو قرآن کی خدا کی دو صفتوں کے اندر دو اکٹھا کر دیا جائے تو اسلامی نظام بن جاتا ہے۔ اسے عزیز بھی ہونا چاہیے، اسے حکیم بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا فعجل لکم ھذہ، یہ وعدہ کیا ہے خدا نے تمہارے ساتھ کہ چلو تم بہت مغانم کثیر ملیں گے، تمہیں غنیمت کثیر ملیں گے، اور بہت جلدی بھی یہ چیز تو جلدی مل جائے گی جو ابھی ہم نے کہی ہے۔ یہودیوں کے خلاف خیبر کی جنگ جو تھی بہت بڑی جنگ تھی۔ بڑی بات یہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، کہا یہ مال غنیمت تک کی بات نہیں ہے، اس سے ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد کسی کو اس کا حوصلہ نہیں پڑے گا کہ تمہارے خلاف ہاتھ بھی اٹھا سکے، تم محفوظ رہو گے ان بڑی بڑی دشمنوں کی طاقتوں سے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی کسی کے ان کے خلاف ہاتھ تک اٹھا نہ سکے۔ اور یہ کس طرح سے یہ چیز ہو، یہی نہیں کہ وہ اتنے زیادہ ان کی قوتوں کو ایسا توڑ دیا جائے کہ ان میں ہمت ہی نہ رہے ہاتھ اٹھانے کی، یہ بات نہیں۔ قرآن کریم نے یہ پچھلی صورت جو گئی ہے ہمارے سامنے، سورہ محمد
39ویں سورت، اس کی 4تھی آیت میں یہ کہا تھا، کہا یہ تھا کہ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ تمہیں جنگ کا سلسلہ صرف اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب کہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، جنگ میں ایک تو جو فریق مخالف ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، دشمن کی فوج ہوتی ہے، وہ ہتھیار رکھ دیتی ہے تو ان کی شکست ہوتی ہے، تو ایک تو صرف وہ فوج ہتھیار رکھتی ہے۔ کہا کہ تمہیں یہ جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا تاں کہ لڑائی خود اپنے ہتھیار رکھ دے۔ قرآن ایسا کہو ایجاز جسے کہتے ہیں نا، کہ چھوٹی سے چھوٹے کم از کم الفاظ کے اندر اتنی عظیم چیز، لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، دشمن تو رکھے گا ہی، جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے صاحب، اور واقعی جنگ نے ہتھیار رکھ دیے تھے اس کے بعد۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نظام، ان قوانین کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ جب ہوگا تو یہ ان مومنین کے لیے نشانی بن جائے گا ہمارے دعوی کی صداقت کے ثبوت میں، کہ واقعی خدا نے ٹھیک کہا تھا۔ اور اگلی بات ہے عزیزان مان، کیا بات ہے جو ہوتی چلی آ رہی ہے؟ فتوحات مسلسل، مغانم کثیر، انتہا یہ کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہ ہوگی جو تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا سکے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہدیکم صراطا مستقیما، کہا وہ صراط مستقیم جس پر چلنے کی تم دعائیں مانگتے ہو نا نماز کی ہر رکعت میں، یہ ہے وہ صراط مستقیم جس پہ ہم تمہیں چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جماعت مومنین کی صراط مستقیم ملاحظہ فرمائیے آپ، نماز کی ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں، اور ساری دنیا کے مغلوب اور مفتوح ہم بیٹھے ہیں۔ ایک عرب کے قریب یہ مسلمان مراکش سے انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا اس سمندر کے اندر، لا انتہا سمندر کے اندر، چڑیا جتنا ایک جزیرہ اسرائیل نے اپنا نہیں ہے غضب کیا ہے، دوسروں کی سہارے سے، دوسرے کی مدد سے قابض ہیں۔ یہ اتنا بڑا سمندر ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہر نماز میں، ہر نماز کی رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے جو قرآن نے بتایا۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، کہنے لگے یہ تو تازہ باتیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد بہت کچھ ابھی اور باقی ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ تم اس میں، اس معاشرے میں یا اس جنت میں جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ انتہا ہے یہ، لیکن وہ انتہا تو ہمارے پیمانے کی ہے، اور اس کے بعد ہے وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے۔ یعنی جو تم چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ انسانی ذہن اس سے آگے جا نہیں سکتا۔ کہا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ کیا؟ کہا کیا تمہارا ذہن، کیا تمہاری مانگ، کیا تمہاری آرزویں، وہ تو بڑی محدود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں تمہاری ضرورتیں، تمہاری خواہشات کیا ہوں گی، ہمارے پاس اس کے لیے بھی ہے۔ کیا بات ہے اس دینے والے کی، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، اور اس سے زیادہ بھی ہے ہمارے پاس کچھ اور۔ یہ ہماری مانگ اس دنیا کی زندگی کی، اس چھوٹے سے پیمانے کی جو ہمارا دماغ کہلاتا ہے، وہ تو وہی ہے جو بچے ہمارے ہاں وہ گھوڑا مانگتے ہیں، وہ مٹی کا، اور وہ موٹر مانگ دیتے ہیں یوں چابی سے چلنے والی، اور خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آخری چیز نہیں ہے جو یہ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بیٹا اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے۔ جب بیٹا جوان ہوگا تو پھر سچ مچ کا موٹر ملے گا نا۔ ایک لفظ میں قرآن کیا کہا گیا انسانی زندگی کے متعلق، کہ زندگی نے ابھی یہاں تھوڑا رک جانا ہے، بچے نے بچہ ہی نہیں رہنا ہے، اس نے تو بڑھنا ہے، پھولنا ہے، پھلنا ہے، جوان ہونا ہے، اس کے تقاضے بڑھنے ہیں، اس کی خواہشات بڑھنی ہیں، اس کی مانگیں کچھ اور ہونی ہیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے بھی بہت کچھ ایسا ہے۔ کبھی کوئی اس نظام پہ عمل پیرا ہو کے تو دیکھیں۔
وَلَوْ قَاتَلَ